السلام علیکم، شو میں خوش آمدید. میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی. السلام علیکم. آج کرونا کے حوالے سے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں 3 اہم تقریریں ہوئیں. کچھ تھوڑے اس سے ان کی سنیے گا. پیپلز پارٹی سے وفاق کی خوشبو آیا کرتی تھی اور آج میں صوبائی تعصب کی بو جب دیکھتا ہوں تو مجھے تشویش ہوتی ہے. سندھ کارڈ یا کوئی کارڈ آج پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. Can Pakistan and the economy of Pakistan afford a prolonged lockdown? The answer is no. 100 کیسز پہ سخت لاک ڈاؤن، 12,000 کیسز پہ نرم بندشیں، 16,000 کیسز پہ سمارٹ لاک ڈاؤن، 31,478 کیسز پہ 678 اموات پہ لاک ڈاؤن ختم. یہ کیا پالیسی؟ جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے فرمایا ہے کہ صحت کا جو محکمہ ہے وہ صوبائی محکمہ ہے. جناب والا تمام زمینی راستے، ایئرپورٹس، جہاں جہاں انٹری پوائنٹس ہیں پاکستان کے، وہاں پہ صحت کا عملہ جو ہے وہ وفاق کا ہے. آج ہماری فالٹ لائنز جو ہیں جن کو پر کیا گیا تھا 18th امینڈمنٹ کے ذریعے، ان فالٹ لائنز کو دوبارہ کھولا جا رہا ہے. اس وقت جب پاکستان ایک جنگ کی طرح اس وبا کا مقابلہ کر رہا ہے تو ہمارا وزیر اعظم غائب ہے، ہمارا وزیر اعظم کنفیوزڈ ہے، اور ہمارا وزیر اعظم اپنے اوپر وہ رسپانسبلٹی نہیں لے رہا. وہ رسپانسبلٹی نہیں لے رہا ہے کہ اس کا ذمہ داری ہے اس حکومت کو چلانے کا، اس ملک کو چلانے کو، اور اس ملک کے عوام کی صحت اور زندگی. ہم اکیلے جتنے بھی کوشش کرے، جتنے بھی محنت کرے، اگر وفاق کی طرف سے ہمارا ہر کوشش انڈرمائن کیا جا رہا ہے، اگر وفاق کی طرف سے ہمارا ہر میسج انڈرمائن کیا جا رہا ہے، تو ہمارا کوشش ناکام رہے گا. تو سیٹھی صاحب، پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے جب اجلاس کے شروع میں اپنی تقریر کی تو انہوں نے 3-4 باتیں جو اہم کیں. ان میں یہ تھا کہ کیونکہ جو اندازے لگائے جا رہے تھے، پریڈکشن تھی، اس حساب سے کیسز اوپر نہیں گئے، اس لیے لاک ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تفتان بارڈر اور تبلیغی جماعت پر کرونا پھیلانے کا سارا ملبہ ڈالنا درست نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صحت کا جو پورٹ فولیو ہے وہ صوبوں کے پاس جا چکا ہے، اس لیے یہ ان کا معاملہ ہے. اور سندھ حکومت وفاق کے بارے میں غلط بیانی سے کام لے رہی ہے اور پیپلز پارٹی سندھ کارڈ مت کھیلے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا جو ہے انڈیا پہ انہوں نے بہت زیادہ سخت تنقید کی. خواجہ آصف صاحب نے جواب میں کہا کہ آپ نے ملبہ صحت کے حوالے سے سارا پچھلی حکومتوں پہ ڈال دیا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ. تو انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں آپ نے 7 سال سے آپ کی حکومت ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ ایک ہسپتال کا نام بتا دیں. اور 18ویں ترمیم ایک سیٹل معاملہ ہے، اس کو مت چھیڑا جائے. اور حکومت بجائے کرونا کے گرفتاریاں اپوزیشن کی اس میں مصروف ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر صحیح طریقے سے لاک ڈاؤن ہو جاتا تو آج اتنی مشکلات نہ ہوتی. اور پی ایم ڈی سی جو ہیلتھ ریگولیٹر ہے وہ اس حکومت کے انڈر ڈس فنکشنل ہے. اس کے بعد انہوں نے بلاول بھٹو صاحب نے تقریر جو کی اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی قومی اتحاد اور قومی سوچ نظر نہیں آتی. اور وزیر اعظم ایک طرف کہتے ہیں سب لوگوں کو کہ باہر جائیں اور کام کریں، اور خود آج وہ اس اجلاس میں موجود نہیں ہیں. وہ کس طرح کے لیڈر ہیں؟ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلی جو انہوں نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی کرونا آنے کے بعد، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ سیاسی اختلافات بھلا کر وہ وفاق کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر جواب میں ان کو صرف اور صرف گالی ملی. اور صوبائی حکومت اپنے بجٹ سے اس وبا کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کو وفاق کی مدد کی ضرورت ہوگی. تو آپ سیٹھی صاحب اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے، میں سن رہا تھا وہ تینوں حضرات نے جو بات کی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب بڑے جذبے سے بولتے ہیں مگر عام طور پہ کوئی نئی بات نہیں کرتے، پرانی باتوں کو دہراتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پروجیکشنز تھے وہ ایک بڑی خطرناک سچویشن پینٹ کر رہے تھے، مگر اتنی خطرناک سچویشن نہیں ہوئی، اس لیے ہم اب لاک ڈاؤن کھولنے جا رہے ہیں. ایکچولی شاہ محمود قریشی صاحب خود جانتے ہیں مگر ظاہر ہے وہ نہیں کہیں گے. حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ ان کے جو پروجیکشنز تھے وہ بالکل ایکوریٹ تھے، کیونکہ ان کے نہیں تھے، وہ ایکسپرٹس کے تھے، وہ سیاستدانوں کے نہیں تھے.
اور ایکسپرٹس یہی کہہ رہے تھے کہ یہ لاکھ تک جائے گا، شاید اس سے اوپر بھی چلا جائے اگر لاک ڈاؤن نہیں ہوگا تو. مگر ہوا یہ کہ ٹیسٹنگ نہیں ہوئی. آپ کو پتہ ہے پہلے یہ پورے مارچ تک تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹیسٹنگ کٹس ہیں بھی کہ نہیں ہیں. پھر پورا اپریل لگ گیا کہ جی کوئی آ رہی ہیں، کوئی نہیں آ رہی، کوئی صحیح ہے، کوئی صحیح نہیں ہے. کوئی ٹیسٹ کرنے نہیں آتے، ٹیسٹ کٹس آ گئی ہیں مگر کرنا ہی نہیں آتا ٹیسٹ، ٹیکنیشینز نہیں ہیں. پھر ان ایون تھا کہ سینٹر میں کتنا ہے، پروونسز کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے. کوئی کہہ رہا تھا چائنا سے آ رہے ہیں، وہ سارے پروونس کے سندھ والے کہہ رہے ہیں یہ تو ہم نے منگوائے ہیں چائنا سے، اور فیڈرل گورنمنٹ کہہ نہیں یہ ہمیں دے دیں آپ. مطلب اس قسم کی چیزیں چل رہی تھی. اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو ٹیسٹنگ کٹس بھی آئی ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہیں. دو دفعہ ایک بندے کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، کوئی نیگیٹو نکل رہا ہے، کوئی پازیٹیو 2 دفعہ نکل رہا ہے، کوئی 2 دفعہ نیگیٹو نکل رہا ہے، پھر تیسری دفعہ کرنا پڑ رہا ہے. تو اس قسم کی کنفیوژن. گورنمنٹ نے صحیح طریقے سے ٹیسٹنگ نہیں کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ انفیکٹ ہوئے یا کتنے نہیں ہوئے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیٹا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اتنی سیویئر سچویشن ہی، یہ غلط ہے، ایکچولی غلط ہے. ڈیٹا جتنا بھی ہے وہ پتہ نہیں ریلائبل ہے یا نہیں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ٹیسٹنگ نہیں ہوئی، جو کہ خود تسلیم کرتے ہیں. وہ ایک وقت کہہ رہے تھے ہمارے پاس ہم 50,000 لوگ دن کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اب جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 20,000 ہم کر سکتے ہیں. 20,000 کر سکتے ہیں تو کون کر سکتا ہے؟ سندھ والے، کے پی والے، فیڈرل گورنمنٹ، پنجاب والے. کس کے پاس کتنا کوٹا ہے، کون سی کٹس ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں. تو یہ سب ڈرامہ بازی ہے. دراصل یہ ان کے اوپر سیاسی پریشر ہے کہ ایک لاک ڈاؤن کھولا جائے اور جو ہوتا ہونے دو. اور اسی سلسلے میں یہ عمران خان صاحب پہلے دن سے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بس لاک ڈاؤن کھولو، لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا دھکا لگا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو پھر کچھ کرنا پڑا. اوپر سے سندھ حکومت جو ہے پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا وہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مراد علی شاہ جیسے، اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ پالیٹکس کھیلنے کا وقت ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ہیلتھ کھیلنے کا وقت ہے. اور ہیلتھ ریکوائرمنٹ یہی تھی کہ لاک ڈاؤن کیا جائے، شروع میں کیا جائے، کمپریہنسو کیا جائے، نیشنل کیا جائے، ٹوٹل کیا جائے، اور 6 ہفتے لاک ڈاؤن کرنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ کھولا جائے جب کنٹین کر لیا جائے. یہاں تو لاک ڈاؤن ہوا ہی نہیں. پہلے دن سے مساجد، تافتان، انٹرنیشنل فلائٹس. تو باہر سے ہی آیا نا یار، یہ ہم نے کوئی خود تو نہیں پروڈیوس کیا. اور وہ ذمہ داری کس کی تھی؟ فیڈرل گورنمنٹ کی تھی نا، پروونشل گورنمنٹ کی تو نہیں تھی. آل دس کمز انڈر فیڈرل گورنمنٹ. سو انفیکشن کے اندر آنا اور پھیلنا اسٹریٹ اوے 100% فیڈرل گورنمنٹ کی تھی. تیاری بھی نہیں تھی، سوچ بھی نہیں تھی. اور پھر میرا خیال ہے جو سوچ بھی تھی وہ یہی تھی کہ لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اور ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. یہ کہتے رہ گئے افورڈ ہی نہیں کر سکتے، افورڈ ہی نہیں کر بھی نہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں غریبوں کے لیے، اور ہم بہتر یہی ہے کہ مر جائیں جس سے مرنا ہے اور معیشت چلتی رہے. تو یہ ایٹیٹیوڈ تھی. تو یہ کہنا کہ جی وہ پروجیکشن یہ سب فضول بات ہے، غلط بات. اس کے بعد وہی کہ جی وہ یہ کہنا کہ جی تافتان اور تبلیغ. بات یہ ہے جی کہ شروع تو وہیں سے ہوا نا، تافتان، تبلیغ اور انٹرنیشنل فلائٹس، اور لوگوں کو گھر جانے دیا ایئرپورٹ سے. ہو کنٹرولز دی ایئرپورٹس؟ فیڈرل گورنمنٹ نا. سندھ گورنمنٹ ڈزنٹ کنٹرول دیم، پنجاب گورنمنٹ ڈزنٹ کنٹرول دیم، فلائٹ شیڈیولز اینڈ سو آن. تو یہ ساری بات. پھر یہ کہنا کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب کا کہ جی ہیلتھ جو ہے وہ تو 10 سال سے پروونشل سبجیکٹ بنا ہوا ہے، تو اب ذمہ داری تو پروونسز کی. تو پھر ٹھیک ہے، پھر کے پی کی بھی ذمہ داری ہے اور پنجاب کی بھی ذمہ داری ہے، صرف سندھ کی ذمہ داری تو نہیں ہے، سبھی کی ذمہ داری ہے. اور کیونکہ کافی عرصے تک یہ کنکرنٹ سبجیکٹ تھا تو ہسٹوریکل ذمہ داری جو ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. تو ایکچولی اس میں سارے ذمہ دار ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، اسٹیبلشمنٹ، ایوری بڈی از پارٹ آف دس. ذمہ داری سب کی ہے جنہوں نے یہ سوشل کانٹریکٹ بنایا ہے جس کے اندر ہیلتھ اور سوشل سیکٹر کو بالکل اگنور کیا گیا ہے. کوئی بیلنس نہیں. سوشل سیکٹر کو اگنور کیا، غریبوں کو اگنور کیا، انکم انیکوالٹی بڑھتی گئی. اس کا ایک رزلٹ ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. اب سندھ کے اوپر پریشر پڑا ہوا ہے کہ جی آپ ٹھیک نہیں کر رہے، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں، اور وہاں نفرتیں، ایتھنک بیسڈ سب نیشنلزم جو ہے وہ ابھر رہی ہیں. سو دس از دا پرابلم. اور یہ سندھ کارڈ سندھ گورنمنٹ از ناٹ پلئنگ دا سندھ کارڈ. یہ کارڈ جو ہے یہ کوئی اور ہی کھیل رہا ہے. اور میں اب کیا کہوں کون کھیل رہا ہے. تو باقی خواجہ آصف کیا کہہ رہے ہیں؟ خواجہ آصف صحیح کہہ رہے ہیں یہ اس وقت نہیں ہے 18ویں ترمیم کی بات کرنے کا، اور مسئلے بن جائیں گے. اور انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ کے پی کی حال دیکھیے. آپ کہتے ہیں ہم نے اسپتال نہیں بنائے، تو آپ لوگوں نے کیا کیا پچھلے 7 سال میں؟
بائی دا وے آج کی خبر یہ ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، میں نے ابھی ٹویٹر پہ پڑھی ہے کہ نیشنل اسمبلی اسپیکر کیسر صاحب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ انفیکشن ان کو ہوئی ہے کو، اور وہ آج کی خبر یہ ہے، غلط ہے تو پھر معذرت، مگر صحیح ہے تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہیں ایک پرائیویٹ ہسپتال میں اب تبدیل کیا گیا ہے فار ٹریٹمنٹ. سارے کے پی میں کوئی پبلک ہسپتال نہیں ہے جو کہ اپنے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کا خیال کر سکے. یہ آج کی خبر ہے، مطلب آئی ہوپ اٹس رانگ، آئی ہوپ وہ خیریت سے ہے، آئی ہوپ اگر خیریت سے نہیں ہے اور کوئی ریکوائرمنٹ ہے میڈیکل اسسٹنس کی تو کے پی کے اندر جو پبلک ہاسپٹلس ہیں جس کا خیال کے پی کی حکومت کر رہی ہے وہ اپنے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کا خیال کریں گے. مگر اگر وہ پرائیویٹ ہسپتال میں گئے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے. اچھا، بلاول بھٹو صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں. ایک بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تعاون کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہونی چاہیے اور اس کے تحت ایک پالیسی سارے ملک میں ہونی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں ایسے نہیں ہوا، آپ نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی تو بنا دی، ایک 3 اسٹار جنرل کو تو بٹھا دیا ہے اور وہاں بیٹھ کے سارے بات بھی ایک ہی کرتے ہیں مگر کوآرڈینیشن بالکل نہیں ہے. اور سب صرف سندھ حکومت نہیں، پنجاب حکومت بھی اور بلوچستان بھی اور کے پی کی حکومت بھی خود اپنے راستے پہ جا رہے ہیں. اچھا وہ کیوں؟ ایک طرف تو کہتے ہیں جی سینٹرل کمانڈ، دوسری طرف کہتے ہیں جی یو آر فری ٹو ٹیک یور اون ڈیسیژنس. وہاں اتفاق ہوتا نہیں ہے دراصل، کیونکہ اتفاق نہیں ہوتا تو پھر بعد میں ہوتا اچھا ٹھیک ہے جی یہ 2 چیزیں ہو گیا باقی آپ جو مرضی چاہے کریں. ایسے نہیں ہوتا نا. اور مجھے افسوس ہے کہ ڈسپائٹ سینٹرل کمانڈ اتھارٹی فار کوآرڈینیشن اور ون فار میکنگ ون پالیسی ایسے نہیں ہوا. اور یہ شروع ساری بات جو ہوئی ہے یہ یہیں سے ہوئی ہے. بازار کھلنے چاہیے، لاک ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے، مساجد کھلنے چاہیے، تراویح پڑھنی چاہیے، جفیاں ہونی چاہیے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور یہ سینٹرل گورنمنٹ کا یہ ہمیشہ موقف رہا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا یہ موقف رہا ہے، کسی اور حکومت کا یہ نہیں رہا. انہوں نے ظاہر ہے دے ور آلسو انڈر پریشر بٹ دے وانٹیڈ ٹو ہیو دا لاک ڈاؤن. مگر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اگر اشارے دوسرے آ رہے تھے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور وہی ہوا. آپ دیکھ لیں یہ جو پولنگ ہو رہی ہے تمکنا، ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یار چھوڑو پرے لاک ڈاؤن، باہر نکلو، کام کرو اپنا، دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ موقف آیا اور یہ عوام کی طرف بھی پہنچا اور عوام نے بھی اس کو اپنا لیا. نہ سندھ گورنمنٹ کہتی ہے اب ہم کیا کریں، اب ہو ہی گیا جو کچھ ہونا تھا. ہمارے تو سارے اب تو ناکام ہو گئے ہیں بیکاز فیڈرل گورنمنٹ نے سابوٹاج کر دیا ود اٹس ایڈوائزریز اینڈ نوٹیفیکیشنز اینڈ کنفیوزنگ اسٹیٹمنٹس. سو بٹوین بلاول اینڈ خواجہ آصف دے آر سیئنگ the right things. Unfortunately Shah Mahmood Qureshi صاحب is distorting the reality. اچھا، آپ نے اس بات پہ کامنٹ نہیں کیا جو بلاول صاحب نے یہ بات کی کہ ایک طرف تو وزیر اعظم صاحب سارے پاکستان کو، دیہڑی دار کو اور مزدور کو، ہر ایک کو کہہ رہے ہیں کہ باہر جا کے کام کریں، اور خود آج وہ ایوان میں موجود نہیں تھے. تو یہ کس طرح کی لیڈرشپ وہ دکھا رہے ہیں؟ وہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ پہلے بھی ایسے ہی ہوا کہ جب یہ بلایا تھا اور وہ ویڈیو کانفرنس ہوئی تھی اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہاں بیٹھ کے آج بات کرتے ہیں، کچھ کامن کاز نکالتے ہیں، کچھ ایجنڈا بناتے ہیں. وہاں بھی پرائم منسٹر صاحب آئے، اپنی بات کی اور چلے گئے. تو وہ تو ایٹیٹیوڈ ہے نا پرائم منسٹر صاحب کی کہ یہ اپوزیشن کو میں مانتا ہی نہیں ہوں، یہ ہونے ہی نہیں چاہیے، ان کو ایلیمینیٹ کر دینا چاہیے، 1 پارٹی رول ہونا چاہیے اور مجھے پارلیمنٹ میں جانے کی کیا ضرورت ہے. پارلیمنٹ از وہ آپ کو پتا ہے وہ پارلیمنٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے، میں کیا بتاؤں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اتنے امپورٹنٹ اس کے اوپر یہ سیشن ہو رہا ہے اسمبلی کا، اور جو آج کارروائی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی اتفاق رائے سے کوئی حکمت عملی بنے گی، کوئی اتحاد نظر آئے گا جب 3 سیشنز ہونے کے بعد، یا اسی طرح یہ ایک دوسرے پر حملے کرتے رہے؟ نہیں، یہ ایسے ہی چلے گا. بالکل کوئی اتفاق نہیں ہوگا. یہ ایک دوسرے پر حملے ہی کریں گے، وہ ایک دوسرے کو بلیم کریں گے، ایک دوسرے کو فنگر پوائنٹنگ کریں گے. ابھی تو آپ نے دیکھا نا 3 میجر لیڈرز نے یہ بات کی ہے. اور وہ جو اسمال آف فرائز جب آئیں گے نا تو وہ تو مور لائل دین دا کنگ ہوتے ہیں نا. وہاں سے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یہ ہوگا اور یہاں سے بھی نون لیگ کی طرف سے بھی پھر یہ ہوگا، اور سندھ والے بھی ایک آدھ کھڑا ہو جائے گا بیچارہ، وہ کمزور لوگ ہیں پیپلز پارٹی والے وہاں، مگر اور کیونکہ ان کے اوپر بھی بہت بڑا دباؤ ہے. مگر یہاں آپ دیکھیے گا مشاہد اللہ صاحب کھڑے ہوں گے، باتیں کریں گے اینڈ سو آن. ادھر سے مراد وہاں بھی تو ہے نا فائر کریکرز، تو وہ تو نہیں چھوڑیں گے، وہ تو کوئی پرانی پالیسی چلے گی. اور میں بائی دا وے یہ عرض کر دوں جاتے جاتے کہ یہ جو ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا ایک نئی خبریں شروع ہو گئی ہیں آنی اخباروں میں. پہلے تو وہ باہر چھوٹی چھوٹی اخباروں میں آ رہی ہیں، ابھی بڑی اخبار میں نہیں آئی، کہ گورنر سندھ جو ہے نا اس کو تبدیل کیا جائے. یہ گورنر بڑا کمزور ہے، یہ کھڑکا نہیں رہا ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ٹھک نہیں کر رہا ہے. یہ
تو میں بس نام نہیں لینا چاہتا جس صاحب کا نام آ رہا ہے، مگر میں یہی کہوں گا کہ وہ ہی از پارٹلی رسپانسبل فار دا سچویشن ٹوڈے، بیکاز یہ عمران خان صاحب کو لانے والے وہی ہیں، پلاننگ کرنے والے وہی ہیں، اور اگر ایسی صورت حال ہوئی تو بڑی افسوس کی بات ہوگی۔ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اگر وہی صاحب کی بات ہو رہی ہے تو وہ تو سندھ کے باشندے بھی نہیں ہیں، ڈومیسائلڈ ہی نہیں ہے سندھ میں، تو انڈر دا رولز کانسٹیٹیوشن کہتی ہے کہ اگر گورنر ہے تو اسی پروونس کا ہونا چاہیے، مسٹ بی ڈومیسائلڈ فرام دیٹ پروونس۔ تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کی سچویشن ہے، یہ صرف کائٹ فلائنگ ہے، مگر یہ دھمکی ہے کہ گورنرز رول جو ہے وہ ہم یا ایک نیا بندہ لا سکتے ہیں یا اسی اسماعیل صاحب سے ہم اور ٹائٹ کروا سکتے ہیں۔ تو یہ دس از پارٹ آف دا پالیٹکس دیٹس گوئنگ آن، اٹس ویری انفارچونیٹ۔ جی واقعی بہت ہی، یہ تو قوم ہی کی بدقسمتی ہے کہ اتنی بڑی چیز کے اوپر، مسئلے کے اوپر بھی اگر ایک اتفاق رائے نہ ہو سکے۔ اچھا ابھی ہمیں یہاں وقفہ لینا ہے، وقفے سے جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ اب جو یہ نیا لاک ڈاؤن ہے اس میں کیا چیزیں کھل گئی ہیں، کیا چیزیں بند ہیں، اور ان کے اثرات کیا ہوں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اچھا سیٹھی صاحب، ایک شاہ محمود قریشی صاحب نے آج اور بات کی، انہوں نے انڈیا کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ وہاں اس وبا کے حوالے سے کس طرح سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ملبہ سارا ان پہ ڈالا جا رہا ہے۔ بہت سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے مودی سرکار کے لیے۔ آج جو ہندوستان میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ ہے اور وہاں کی جو نریندر مودی کی ہندوتوا سوچ والی آر ایس ایس مینٹیلٹی والی جو حکومت ہے وہ پرچار کر رہی ہے کہ آج ہندوستان میں جو کرونا وائرس پھیلا ہے اس کی بنیادی وجہ مسلمان ہیں، ان کو سپر سپریڈرز کہا جا رہا ہے۔ وہاں کی جو امیت شاہ، دوول اینڈ دا گینگ آف 3 جو وہ ہے ہندوستان میں، وہ دنیا کو ایک میسج دے رہا ہے، ہندوستان کے لوگوں کو میسج دے رہا ہے کہ وی ہیو ٹو پروٹیکٹ انڈیا فرام کرونا وائرس، فرام کرونا جہاد۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آج یہ کیا موقع مناسب تھا کہ وہ انڈیا کے بارے میں ذکر کرتے اور اس طرح سے تنقید کرتے؟ بالکل مناسب تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی طرف سے جو لائن آف کنٹرول کو ہاٹ کر دیا گیا ہے اس کے پیچھے ایک اسٹریٹجک سوچ ہے۔ یہ صرف اب شاہ محمود قریشی صاحب نے نہیں کہا، کل شیخ رشید صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، اور جو لوگ ہیں تبصرین وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے وائل لائن آف کنٹرول ہاٹ ہو چکی ہے، ہمارے ہاں 7-8 سویلینز مر چکے ہیں ابھی تک، اور 150-200 لوگ انجر ہو چکے ہیں بائی انڈین فائرنگ، اور انڈیا کی طرف سے الزام لگ رہے ہیں کہ جی پاکستان نے انفلٹریٹ کر دیے ہیں کچھ ٹیررسٹ، اور وہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ انڈین سیکیورٹی فورسز پہ حملے کر رہے ہیں، اور وہاں بھی یہ حملے ہوئے ہیں 2-3۔ اب یہ کیا یہ فالس فلیگ مارچز ہیں یا کیا ہے، مگر اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ نریندر مودی صاحب کی یہ اسٹریٹجی رہی ہے پہلے دن سے کہ پاکستان کے ساتھ جو بارڈر ہے وہ کشمیر، اس کو ہاٹی رکھا جائے تاکہ کسی وقت بھی ضرورت پڑے تو اپنی پبلک کا اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس معاملے کو اور بھی گرم کر دیا جائے اور وہاں کوئی کارروائی کی جائے۔ اب انڈین آرمی کے جو کمانڈرز ہیں پتہ کیا کہہ رہے ہیں وہاں انڈیا کے اندر، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو کیمپس بنے ہوئے ہیں پاکستان کے بارڈر کے اوپر جہادیوں کے، جو جہاں سے انفلٹریشن ہو رہی ہے، اور ہم اسٹریٹجک ان کو اٹیک کر رہے ہیں، ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کیمپس کے اوپر کارروائی کر رہے ہیں۔ یہاں ہماری طرف سے یہ موقف یہ ہے کہ بھائی ہم تو یو این آبزرور کو بھی وہاں لے گئے ہیں کہ جی بتائیں کون سے کیمپس ہیں، یہاں یہ دیکھیں انہوں نے شیلنگ کی، یہاں سویلینز ہیں، یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، یہاں کوئی کیمپس نہیں ہے، یہاں کوئی فورٹیفیکیشنز نہیں ہیں، اینڈ سو آن۔ تو اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا از کریٹنگ اے بگ ڈراما آن دس، اور انڈین آرمی جو ہے آبویسلی اٹس فالوئنگ پولیٹیکل انسٹرکشنز، وہ شیلنگ کر رہی ہے، ظاہر ہے کاؤنٹر شیلنگ تو ہوتی ہے نا، لوکل کمانڈرز کرتے ہیں، مگر عام طور پہ ہوتا یہ تھا کہ جب لوگ اس قسم کی کوئی چیز ہوتی تھی تو وہ پھر آپس میں مل کے سیز فائر کر لیتے تھے، مگر اس وقت ایسی سچویشن نہیں ہے۔ انڈیا تسلسل پاکستان بارڈر اور کشمیر کو گرم کر رہا ہے، اور بڑے اگریسو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں جو کہ وہ ملا رہا ہے اگینسٹ دی اینٹی مسلم سینٹیمنٹ ان انڈیا۔ تو وہ پاکستان کا جو ریڈ ہیرنگ ہے، بھوا ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کے خلاف بھی کارروائی وہاں چل رہی ہے، اور یہ ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی ہے دوول کی اور نریندر مودی کی، اور دس از ویری ڈینجرس، کیونکہ یہ کسی سٹیج پہ بھی کوئی چیز آؤٹ آف ہینڈ ہو سکتی ہے۔ دیکھیے جب اتنی دیر بارڈر چلے نا ہاٹ رہے تو کوئی نہ کوئی ایکسیس ہو سکتا ہے، بیکاز یہ لوکل کنڈیشنز کے اوپر 100% کنٹرول نہیں ہوتا۔
یہ لوکل کمانڈرز کے اوپر ہوتا ہے. پیپل کین ڈو تھنگس, دے کین کراس دا بارڈر, دے کین ڈو تھنگس, ہاٹ پرسیوٹ, یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. اس چیز کو ٹھنڈا کرنا چاہیے. مگر اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ کووڈ سے پری آکوپائڈ ہے اور دے آر ڈوئنگ نتھنگ, اور انڈیا جو ہے وہ گرم کر بیٹھا ہے. مگر آج ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تمکنات, اب انڈیا اور چائنا کا بارڈر کے اوپر جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں. مگر وہاں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, وہاں انڈیا اور چائنا نے فوراً جھڑپیں روک کے, وہ ہوئی تھی وہاں بھی, وہاں روک کے اور وہاں پہ بیٹھ کے اور اس کو سارٹ آؤٹ کر لیے. مگر انڈیا پاکستان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے ٹو سارٹ آؤٹ. وہاں بھی اوپر اپنے ہمالیاز گڑبڑ ہوئی تھی, فائرنگ ہوئی, پھر ادھر سے بھی فائرنگ ہوئی, ادھر سے بھی ہوئی, جھڑپ ہوئی, پھر مارے گئے لوگ, پھر انہوں نے آ کے لوکل کمانڈرز نے اس کو سارٹ آؤٹ کر لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از انڈین اسٹریٹجی اینڈ دس از ویری ڈینجرس انڈین اسٹریٹجی. ہمارے یہاں سے بھی کچھ نہ کچھ یہ نہ ہو کہ وہ یہ اس قسم کی چیز کریں, پھر ہمارے یہاں سے ریٹیلیشن ہو اور یہ اسپریڈ کر دے. دس از دا لاسٹ تھنگ انڈیا اینڈ پاکستان وانٹ ایٹ دس ٹائم. اچھا, اب آتے ہیں ہم, یہ جو نیا لاک ڈاؤن ہے اس میں کیا چیزیں کھلی ہیں اور کیا چیزیں بند ہیں. ابھی تک ٹرانسپورٹ, چاہے وہ ٹرینز ہیں, چاہے ڈومیسٹک فلائٹس ہیں, انٹرسٹی بسز ہیں, وہ ابھی فی الحال بند ہیں اور ان کے ڈیسیژنز ابھی ادھر 2-3 دن بعد ہوں گے. اسکولز انہوں نے 15 جولائی تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا, مگر باقی تقریباً سب کچھ کھل چکا ہے. اور ساتھ ساتھ جو کیسز ہیں ان کی تعداد بہت اوپر جا رہی ہے. تو مجھے بتائیں آپ دونوں کا یہ ریلیشن شپ کیسے دیکھ رہے ہیں, لاک ڈاؤن نرم ہونے کا اور کیسز اوپر جانے کا؟ دیکھیے کیسز بڑھ رہے ہیں اور بڑھیں گے, اور اب جب اور کھولے گا یہ معاملہ اور بھی زیادہ ہوں گے. مگر اگر یہ ٹیسٹ ہی نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا. تو اس لیے یہ ہمیشہ گورنمنٹ کا یہی موقف رہے گا کہ ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں, نہیں کر رہے, اور یہ دکھانا چاہیں گے کہ تھوڑے ہی بڑھ رہے, زیادہ نہیں بڑھ رہے. بٹ ایکچولی جو ڈاکٹرز ہیں اینڈ ایوری بڈی ایلس, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی اٹس گوئنگ فینامنلی ہائی. اب چلے, اب میں آپ اور میں کیا کہہ سکتے ہیں, اگر ایک سازش چل رہی ہے اوپر کہ نہیں, ایک فلسفہ ہے, تو اب اس کو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں. آئی ایم ویری فرسٹریٹڈ آنیسٹلی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں, میں کیا اس پہ بیان دوں. باقی یہ ہے کہ کھولنے جا رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, یہ کہتے ہیں ہم 2-3 دن کے بعد فیصلہ کریں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کریں گے کیا. یہ بالکل کھول دیں گے ڈومیسٹک فلائٹ شائٹس, ٹرینیں شنیں, یہ بالکل موڈ میں ہیں کھولنے کے. شیخ رشید صاحب ہٹ نہیں رہے ہیں, وہ کل بھی یہی کہہ رہے تھے, ابھی تک تو میری بات نہیں مانی انہوں نے. میں کل پھر جا رہا ہوں پرائم منسٹر کے پاس, میری امید ہے 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد ٹرینیں کھول دیں گے, میری اتنی ٹرینیں کھول دیں, میرا یہ نقصان ہو گیا. یہ گن رہے ہیں روپے, یہ پیسے دیکھ رہے ہیں, ان کو جانوں کا فکر نہیں ہے. تو دیٹس دی ایٹیٹیوڈ. میں یہ سمجھتا ہوں یہ کھول دیں گے. یہ آپ کہہ رہے ہیں سوچیں گے, یہ سوچ سمجھیے کہ چلو تھوڑی دیر اور اس کو چلاؤ 2-3 دن کر کے, مگر یہ ایونچولی یہ سارا کچھ کھول دیں گے. اور یہ اس سٹیج پہ کھول رہے ہیں تب کہ جب کہ بڑھ رہا ہے. اٹس آل گوئنگ اپ. Therefore, I fear کہ we are headed for very serious trouble, very serious trouble. اچھا, یہ جو اسکولوں اور کالجوں کے حوالے سے فیصلے, 2 میجر فیصلے سامنے آئے ہیں شفقت محمود صاحب جو وفاقی وزیر تعلیم ہے ان کی طرف سے. ایک تو یہ کہ 15 جولائی تک اسکول اور کالجز وغیرہ بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو پروموشنز ہوتی ہیں ایک کلاس سے دوسری کلاس میں, وہ پچھلے جو سال کا ٹریک ریکارڈ ہے اس کے حساب سے ایویلیویشن پہ اس پہ کر دی جائیں گی, اور جو یونیورسٹیز اور کالجز ہیں ان کی ایڈمیشنز بھی جو پچھلے سال کے ہیں ریزلٹس ان کی بیسس پہ کی جائیں گی. اب پرائیویٹ اسکول کی طرف سے بہت سے تحفظات ہیں, وہ ان چیزوں سے ایگری نہیں کرتے ہیں. آپ ان فیصلوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی, مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں پرائیویٹ اسکولس کا جو موقف ہے اس سے اتفاق نہیں کرتا. میرا سٹینڈ بڑا کنسسٹنٹ رہا ہے کہ وی نیڈ اے لاک ڈاؤن. جو نقصان ہو رہا ہے انڈسٹری کا یا سرمایہ داروں کا, وہ کڑوا گھونٹ کر کے کم سے کم ہونا چاہیے, مگر ہوگا اور وہ ان کو کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں. حکومت پیسے لگائے اور غریبوں کا خیال کرے. لاک ڈاؤن بڑا ضروری ہے, ہر جان بڑی قیمتی. اس کو آپ پیسوں میں وزن میں نہیں کر سکتے کہ جی 500 لوگ مر جائیں تو ادھر اتنے کھرب روپے کا نقصان نہ ہو. مطلب اس طریقے سے آپ اس کو نہیں کر سکتے اس ڈیبیٹ کو. اب پرائیویٹ, میں سمجھتا ہوں شفقت محمود صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ سکولز نہیں کھولنے چاہیے. دیکھیے, اور امتحان جو ہیں وہ یا پوسٹ پون کریں یا ان کو کوئی اور ایڈجسٹمنٹ کریں اس کے اندر. یہ مشکل حالات میں یہ کرنا پڑتا ہے, یہ کڑوا گھونٹ کرنا پڑتا ہے. جب قوموں کے اوپر اس قسم کا عذاب بڑھتا ہے نا تو پھر کرنا پڑتا ہے.
اب میں یہ کہہ رہا ہوں، اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم کھولنا چاہ رہے ہیں، امتحان ہے. یار جون میں آپ کھولنا چاہ رہے ہیں، خدا کا خوف کرے، اوپر سے انفیکشن، اوپر سے آپ کھولنا چاہ رہے ہیں. یہ پرائیویٹ اسکول والوں کو بھی تھوڑا سا ہوش کرنی چاہیے، کچھ پیرنٹس کو بھی سمجھ آنی چاہیے. یہ کمپرومائز ہونی چاہیے کہیں نہ کہیں کہ اچھا اگر پوری فیس نہیں دینی تو اتنی فیس دے دیں. ٹیچرز اچھا اگر پوری تنخواہ نہیں دی جا سکتی تو اتنی تنخواہ لے لیں آپ، اور تھوڑا سا نقصان جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولز بھی کر لیں. مگر بچوں کو بالکل ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے ٹو دا وائرس اینڈ دس ہیٹ. یہ تو دس از کرمنل، ان ہیومن. تو یہ مل کے سب کو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے. گورنمنٹ نے تو کہہ دیا نو اسکولس، بالکل ٹھیک کہا میں، اور نو ایگزامس ٹھیک کہا. میں سمجھتا ہوں نو اسکیپ فرام دیٹ. مگر اس سے آگے بڑھنا چاہیے تھا. اس کے بعد پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ اچھا جی اتنا نقصان ہو رہا ہے، اسٹوڈنٹس کا اتنا نقصان ہو رہا ہے اور اسکولس کا اتنا نقصان ہو رہا ہے اور کریکولم کا اتنا نقصان ہو رہا ہے، اس کو کیسے مینیمائز کیا جائے، کون بوجھ اٹھائے گا اس کا، کیسے ہم شیئر کریں گے یہ برڈن. کیونکہ کرنا پڑتا ہے، سبھی کو کرنا پڑے گا، یہ شیئر کرنا پڑے گا برڈن. امتحان کے رزلٹ اس طریقے سے نہیں ہو سکتے کنڈکٹ اس سال، بٹ بات تو آگے چڑھنی ہے نا، زندگی میں لائف مسٹ گو آن. کوئی نہ کوئی کڑوا گھوٹ کر کے کرنا پڑے گا. اسی طریقے کے ساتھ اسکولس کو کچھ لاسز لینے پڑیں گے، پیرنٹس کو کچھ تھوڑی بہت فیس دینی پڑے گی. It has to be a joint effort, national effort ہونا پڑے گا یہ. So in principle I am in agreement with the federal government's policy. اچھا جی، میں یہاں ایک وقفے پہ جاؤں گی، اور جب وقفے سے واپس آئیں گے تو وہ ایک شیخ رشید صاحب کا بڑا دلچسپ بیان آیا ہے چودھری برادران کے بارے میں، اس پہ بات کریں گی ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا جی، اب آتے ہیں جو شیخ رشید صاحب نے چودھری برادران کے خلاف نیب نے کیس کھول لیا ہے. تو میڈیا ٹاک میں ان سے کسی نے پوچھ لیا جب وہ کہہ رہے تھے کہ جی نیب بڑا ٹارزن بننے جا رہا ہے کہ چودھری برادران کا کیا بنے گا، تو اس میں انہوں نے کیا کہا، سنیے گا. میں بڑے پیمانے پر نیب کو ٹارزن بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور دونوں طرف سے لوگوں کو اس کی زد میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. میرا نہیں خیال، چودھری ہمارے بھائی ہیں، کہہ دیا نا آپ کو کہ بھائی نہیں کچھ ہوتا، اب آپ نے میڈیا میں ضرور سوال کرنا ہے. تو سیٹھی صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم تو ان کو کچھ ہونے نہیں دیں گے. تو یہ کھلم کھلا یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے نیب ان کے قبضے میں. دیکھیے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیشہ یہ بات آتی ہے کہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے نیب کے اوپر، وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. کچھ میڈیا میں لوگ بھی ایسے ہیں جو کہ یہی بات کہتے ہیں کہ جی نیب تو انڈیپینڈنٹ ہے، وہ جو بھی کرتا ہے صحیح کرے غلط کرے، مگر وہ گورنمنٹ کا کوئی اس میں نہیں ہے. حیرانگی کی بات ہے کہ ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں اور بالکل اسٹریٹ فیس کے ساتھ یہ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا، اب شیخ صاحب جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے فرنٹ فٹ پہ آتے ہیں، زبردست کھلاڑی ہیں. وہ کھری بات کرتے ہیں کہ ہاں جی وہ پنڈی والے یہ سوچ رہے ہیں، ہاں جی نیب یہ کرنے جا رہی ہے. تو کسی نے ان کو پوچھا کہ آپ کی کوئی وہاں، انہوں نے کہا نہیں میرے بندے ہیں، ایک دو بندے ہیں جو مجھے بتاتے ہیں صاحب. تو مطلب ہے کہ گورنمنٹ از 100% ان ٹچ وتھ چیئرمین. میں کافی دفعہ سے کہہ چکا ہوں کہ یہ بڑا بہت کچھ ہے اس میں. مجھ بیچارے چیئرمین کے اوپر بڑا پریشر آتا ہے، ہر قسم کا آتا ہے. اب جو نئی بات آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ جی وہ ٹارزن بننے جا رہے ہیں، اور ادھر یہ کہ جی وہ اب یہ شروع جو میں نے آپ سے کہا تھا یہ پریشر ٹیکٹکس ہے چودھریز کے اوپر. میں نے آپ سے یہ کہا تھا پہلے کہ اس کو کیس کو صرف رکھیں گے تنگ کرنے کے لیے، یہ جائے گا نہیں کہیں کیس. مگر اسی کے ساتھ ناراض تو ہو گئے ہیں نا چودھریز کہ یار یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے، آپ نے ہمیں گندا کر دیا کیس کر کے، وہ پرانی چیزیں نکالنی ہیں، آپ پھر تبصرے شروع ہو گئے ہمارے اوپر. مگر دیٹس واٹ عمران خان وانٹس. وہ ان کو ٹائٹ کر کے رکھنا چاہتے ہیں. بیکاز میں نے کہا تھا نا وہ ان کے ہاتھ پیر وہ اپنے پر پھیلا رہے تھے. ان کی شاید امید تھی کہ بزدار صاحب کی چھٹی ہو رہی ہے اور ہمیں شاید موقع مل جائے گا پھر اپنے اسٹیبلشمنٹ کانٹیکٹس کو استعمال کر کے کہ وی کین گیٹ ان. تو اس لیے عمران خان نے کہا نہیں، علیم خان کو گندا کیا تھا، میں ان کو گندا کر دیتا ہوں، دیٹس اٹ. اور وہ تھوڑا سا اشارہ ہوا نیب نے کر دیا. شیخ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا. دے کین ناٹ افورڈ ٹو گو بیونڈ دس. اس حد تک نہیں جا سکتے کہ دھکا دیں ان کو اور وہ پھر وہ جفی ڈال لیں جا کے نون لیگ کو.
کیونکہ وہ جپی نونڈی کو ڈال ہی نہیں سکتے نا, کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی اپروول کے بغیر تو کہیں جاتے نہیں ہیں وہ. اور جس دن اسٹیبلشمنٹ نے اوکے کر دیا تو پھر کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ ویسے چلے جائیں گے. تو اس کا مطلب آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ جو چودھری برادران روز ٹی وی پہ آ کر اتنے رونے رو رہے ہیں, اور یہ حیرانگی بھی لوگوں کو ہے کہ یہ حکومت کی اتحادی ہو کے یہ ٹی وی پہ آ کے شکوے شکایت کر رہے ہیں, ہائی کورٹ تک انہوں نے رجوع کر لیا ہے, تو آخر ان کو پریشانی تو کوئی ریئل ہے نا اصل. تمکنت پریشانی یہی ہے نا کہ یہ کیوں ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, ہمیں گندا کیوں کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے اگر الزام لگ رہے ہیں اور نیب آ رہی ہے چپ کر کے تو کوئی نہیں بیٹھے گا نا یار, اپنے دفاع میں بھی تو کچھ کرنا ہے نا. تو وہ ہائی کورٹ میں تو اٹس آلسو پولیٹیکل پلو ہے نا کہ ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں چیلنج کرنے کے لیے کہ یہ نیب ہم سے کیا کر رہی ہے. وہاں بھی کچھ نہیں ہوگا, وہ بھی neither here nor there. بٹ یہ صرف گیمز ہوتی ہے نا. نیب کی طرف سے پریشر آیا, کھل گیا کیس, آپ چپ کر کے بیٹھ رہے ہیں, لوگ ہیں گلٹی ہے جی, جواب ہی کوئی نہیں, ڈینائی نہیں کر رہے. تو انہوں نے میڈیا کے ذریعے تو ڈینائل neither here nor there نا, عدالت میں گئے جی, عدالت اچھا جی وہ گون ٹو دی عدالت, اب وہاں جا کے وہ ٹھپ ہو جائے گا. تو دیٹس پالیٹکس. مگر ظاہر ہے دے آر اپسیٹ, دے آر اینگری کہ ایک الائنس پارٹنر کے ساتھ ایسے نہیں کرتے. آپ نے ایک وعدے کچھ کیے تھے وہ پورے کرنے چاہیے تھے. مگر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہلے دن سے ہی از اگینسٹ دا چودھریز. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ مجبوری ہے ان کی کہ he had to take them along and because again he was told کہ you have to take them along, یہ ہمارے بندے ہیں. So that's it. اب وہ کانسٹنٹلی جو بھی اس کے راستے میں آئے گا یا ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرے گا, خان صاحب will FIA, NAB وغیرہ وغیرہ. That's the way it is. چلیں کم از کم ان کو چودھری برادران کو اب شیخ رشید صاحب کی گارنٹی تو مل گئی ہے نا کہ ان کو کچھ نہیں ہے. میرا خیال ہے ان کو کہیں اور سے بھی گارنٹی مل گئی تھی. آپ فکر نہ کرو یار کوئی. چلیں جی, ایز لانگ ایز ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ محفوظ ہیں. اچھا آخر میں آپ سے بتاؤں گی کہ آج یہ خبریں چل رہی ہیں کہ IMF کا پاکستانی حکومت پہ بہت زیادہ پریشر ہے کہ اس سال 800 ارب روپے کے نئے جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں اضافہ کیا جائے اور کل ملا کے 5100 ارب کا ٹیکس کلیکشن ہونا چاہیے. تو ہمارا خیال تھا کہ IMF اب ہاتھ والا رکھے گی اور اتنا پریشر نہیں ڈالے گی, تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ مجھے آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ پکی خبر ہے کہ نہیں پکی خبر. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ IMF اس اسٹیج پہ یہ بات کہے گی, کیونکہ IMF کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ ٹیکس ٹارگیٹس اس سال ہو ہی نہیں سکتے. صورت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ 4500 پہ پہنچ جائے تو بہت بڑی غنیمت ہوگی, مگر اس کے علاوہ 4500 پہ پہنچ بھی جاتے ہیں یہ 2 مہینے کی بلاکیج کے بعد, میں سمجھتا ہوں یہ 4000 پہ پہنچ جائیں تو بڑی غنیمت ہوگی. تو یہ کیسے کہنا کہ جی 5100 پہ, وہ یہی نا کہ 800 اور بڑھائیں, آپ کہاں سے بڑھائیں گے؟ میرا خیال ہے ان کا یہ کہنا کہ یہ کہ ہم IMF کی طرف سے ان کو کوئی ریلیف تو آ رہی ہے نا, ادھر سے ورلڈ بینک کی طرف سے بھی ریلیف آ رہی ہے کرونا کے لیے. ان کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو آپ بجٹ میں سے پیسے نکال کے اب کرونا کی جنگ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں یا ریلیف پیکیجز بنا رہے ہیں, اس کو ہم میک اپ کر رہے ہیں. تو اب آپ کوئی اور ٹیکس ویکس لگائیں, کوئی اور دھکا لگائیں, کچھ اور اسکیم لگائیں, یہ ایک پریشر ہے. IMF پریشر کے علاوہ کیا کر سکتا ہے؟ پیسے تو دینے پڑ رہے ہیں ان کو, ڈیٹ سروسنگ کرنی پڑے گی, ڈیٹ ریلیف بھی دینی پڑے گی, وہ تو ایک گلوبل فلسفہ ہے. مگر یہ کہ جینیونلی یہ سیریس پریشر ہے کہ آپ 5100 پہ جائیں, مجھے یقین نہیں آ رہا ہے اس بات پہ. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ سیریس پریشر ہے. یہ باتیں ضرور ہو سکتی ہیں, کہیں ڈسکس ہوا ہوگا, مگر یہ کہ IMF کہہ رہی ہے 5100 ٹیکس کلیکشن, جبکہ 4000 پہ یہ پہنچ جائے تو بڑی غنیمت ہوگی. آئی ڈونٹ تھنک سو. چلیں جی, اب تو پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.